صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. جمال ریحانی صاحب، آپ کے پاس جو خبر آ رہی ہے، کیونکہ یو آر دیر، آپ کو کیا اطلاعات ملی ہیں اب تک کہ 80 لوگوں کو چھوڑ دیا گیا ہے، اور یہ جو کہہ رہے ہیں سیکیورٹی پرسنل کو بھی ہاسٹیج بنایا گیا ہے، اس میں کوئی صداقت ہے؟ بالکل جی ثنا، سب سے پہلے شکریہ بلوچستان کے موقف لینے کا. سب سے پہلے تو جتنی بھی ہم اس واردات کی مذمت کریں کم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں اور بلوچستان کو سیریس تھوڑا لیں. اب تک کی جو معلومات ہے، جو دہشت گرد ہیں انہوں نے جعفر ایکسپریس پہ ٹارگٹ کی تھی جو کہ کوئٹہ سے پشاور جا رہی تھی. اس میں 400 کے قریب جو ہیں پیسنجرز تھے، جن میں خواتین اور بچے بزرگ بھی تھے، اور چند انہوں نے 60 کے قریب جو ہاسٹیجز ہیں وہ انہوں نے لی ہیں. اور ابھی کی جو اطلاعات ہیں، آپریشنز جاری ہیں جن میں بہت سارے جو دہشت گرد ہیں وہ جہنم بھی وصول ہوئے ہیں، اور ہمارے سیکورٹی فورسز کے بھی شہادتوں کی اطلاعات ہیں. تو لہٰذا جو ایٹ دا مومنٹ پریزنٹ آن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ جو دہشت گرد ہے ان کا مورال بڑا ڈاؤن ہے، کیونکہ ہمارے فورسز نے ان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، گن شپس ہیں اور فوج آن گراؤنڈ SSGs گئے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ جو جتنے بھی ہاسٹیجز ہیں وہ خیر و عافیت سے انشاءاللہ واپس لوٹیں گے. لیکن وہ ایئر اسٹرائکس کو کہہ رہے ہیں کہ ایئر اسٹرائکس ہالٹ کی جائیں، کیا ایئر اسٹرائکس کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں جی، تھوڑا بہت کیونکہ یہ ایک آپریشن تو ہم خیر نہیں کر سکتے، یہ ایک ریزسٹنس ہے جو کہ ہمیں بہت پہلے ہی دکھانی چاہیے تھی ریاست کے طرف سے، کہ جو لوگ چاہ رہے ہیں کہ وہ بندوق کے نوک پر بلوچستان کو آزاد کرتے ہیں یا کسی اور طریقے سے اپنے نوجوانوں کو استعمال کر کے پروکسیز کے تحت دہشت گردی پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے خلاف آئرن ہینڈ سے ہمیں نپٹنا چاہیے تھا. تو ایئر اسٹرائکس تھوڑے بہت ہوئے ہیں، لیکن جو زیادہ تر جو جنم وصول ہوئے ہیں دہشت گرد وہ جو ہوئے ہیں وہ SSG کے جو ہمارے نوجوان گئے ہیں ادھر جوان. تو آپریشن ابھی بھی سٹارٹ ہے. تو انشاءاللہ تعالی امید یہ ہے کہ جو دہشت گرد ہے وہ سب انشاءاللہ تعالی جو ہے جہنم وصول ریحانی ہوں گے. صاحب، آپ نے کہا نا یہ سٹ بیک اینڈ ٹیک نوٹس والا مقام ہے، کیونکہ ہم نے سوچا کہ شاید آگ اتنی نہیں لگی، تھوڑی کم آگ لگی ہے، پھر ہم نے سوچا کہ ہمارے گھر تو آگ آئے گی نہیں، وہیں رہے گی. تو یہ والا معاملہ ہو گیا ہے، اور یہ فرسٹ آف اٹس کائنڈ ہے پاکستان میں کہ ایک ٹرین کو ہائی جیک کر لیا گیا اور اس ٹنل کے اندر. تو آپ اس پر کیا کہیں گے کہ مطلب یہ ان کو اتنے زیادہ کہاں سے، پھر یہ اس کا ظاہر ہے وہاں سگنلز کا مسئلہ ہے، بٹ وہ بار یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے ہینڈلرز سے بات کر رہے ہیں، بیرون ملک ان کے ہینڈلرز ہیں، اب وہ رو کے ہیں، وہ افغانستان میں ہیں، اور زیادہ تر تو افغانی ہی ہے. جی بالکل جی. یہ سب سے پہلے تو ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ BLA ایک دہشت گرد تنظیم ہے، نہ ہی ان کا بلوچستان سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی ان کا بلوچ لوگوں سے، بلوچ روایت سے کوئی تعلق ہے. کیونکہ اگر آج کا آپ اٹیک دیکھیں، انہوں نے بچوں کو اور خواتین کو ڈال بنا کے انہوں نے فورسز کا، ہماری جو پاکستانی فورسز ہیں ان کے ساتھ لڑے ہیں. اور ماضی میں اگر آپ دیکھیں جو کہ ایک نوجوان خواتین جو ہمارے پڑھتے ہیں یونیورسٹیز میں، ان کے ذہن میں یہ جو ہے زہر ڈال کر ابل کر وہ دہشت گرد بنا رہے ہیں. تو یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ BLA نہ ہی وہ بلوچستان کے حق میں ہے اور نہ ہی ہمارے عوام کے حق میں. تو لہٰذا ہم نے 12 بھی ریکویسٹ کی ہے وفاق سے کہ بلوچستان کو سنجیدہ لیں. بلوچستان ایک ایسے پوائنٹ پہ جا رہا ہے، گامزن ہے، جہاں پہ نو پوائنٹ آف ریٹرن ہے. آپ کا جو پاپولیشن ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور آدھے سے زیادہ، کیونکہ آج کا دور ایسا ہے کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ نوجوانوں کو انگیج نہیں کرتے، دشمن ممالک وہ آپ کو نوجوانوں کو انگیج کر سکتے ہیں. تو جیسے آپ نے کہا کہ یہ جو اپنے ہینڈلرز کے ساتھ رابطے میں ہیں، تو ان کو بہت زیادہ فنڈنگ ہو رہی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں جو ایکسٹرنل فورسز ہیں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. کلبھوشن یادو جو کہ ہے وہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں، سب پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز، ریاست مشینری، پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پہ ہوں، تاکہ ہم جو بلوچستان کا مسئلہ ہے، مقدمہ ہے، وہ ہم سیریسنس کے ساتھ لڑ سکیں، تاکہ ہمارا جو نوجوان کا مستقبل ہے وہ ڈیمیج نہ ہو. کیونکہ اگر ہم بات کرتے ہیں ڈیولپمنٹ کی، تو کوئی امن اگر وہاں نہیں ہے تو ڈیولپمنٹ کیسا ہوگا؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لا اینڈ آرڈر کو سیریس لیں،
کیونکہ بی ایل اے از اے تھریٹ اینڈ اٹس اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو کہ آپ کی یو این نے اسے لیبل دی ہے. تو لہٰذا ہمیں ایک پیج پہ ہونا ہوگا تاکہ ہم اس مقدمے کو سیریس سے لڑ سکیں. جن کو مسنگ پرسنز کیس کہتے ہیں, مسنگ پرسنز کو رہا کیا جائے اور ہمارے جو ایکٹیوسٹ اپنے لیے ہیں اپنی کسٹڈی میں ان کو بھی آپ رہا کر دیں. تو یہ اس لیول کی نیگوسیشن آپ کو لگتا ہے ہوگی یا وی آر جسٹ گوئنگ ٹو ہٹ وتھ پاور؟ دیکھیں جی, وی شوڈ ہٹ وتھ پاور. اس کی ریزن میں بتاؤں. سب سے پہلے یہ ہم نے اگر طے کی ہے کہ بلوچ لبریشن آرمی از اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن, اٹس اے بینڈ آرگنائزیشن جو کہ آپ سے نیگوشیٹ نہیں کرنا چاہتا, وہ آپ سے بندوق کے زور پہ بات کرنا چاہتا ہے, تو ریاست اونلی the state has the right to exercise violence, number one. نمبر 2 یہ ہے کہ ہمیں پتا بھی ہے کہ آج کا جو اٹیک ہوا ہے اٹس اے پری پلانڈ اٹیک, جس میں انٹرسیپشن ٹرین کی کیسی ہوتی ہے, آپ کے انفارمیشن کے اس میں کتنے سولجرز ٹریول کر رہے ہیں کوئٹہ سے پشاور, اس ٹائم پہ وہ ڈاڈر کراس کرے گا جدھر انہوں نے انٹرسیپٹ کی ہے. اور پھر ساتھ ساتھ جب یہ اٹیک ہوتا ہے تو ہمارے جو ہمسائے ممالک ہیں ان کے میڈیاز کو اٹیک ہونے سے پہلے وہ جو ہے اس کو اچھالتے ہیں, اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, بریکنگ نیوز دیتے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں ان کے, وہ اس کو گلوریفائی کرتے ہیں, اور جو کہ مطلب جو نیوز ہم تک نہیں پہنچتی ایز اے نمائندہ ان جگہ کا, یا سیکورٹی فورسز تک نہیں پہنچتی, یا میڈیا تک نہیں پہنچتی, تو ان کو یہ جو ہے سوشل میڈیا کے نیٹ ورکس پہ وہ پہلے سے چھایا کرتے ہیں. تو اس سے سب کنیکٹنگ دا ڈاٹس یہ لگتا ہے کہ یہ ایک پری پلان تھا, اور ساتھ ساتھ اس میں ایکسٹرنل جو ہمارے ممالک ہیں ان کی بھی ہاتھ ہے, اور ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم اس کو آئرن ہینڈز کے ساتھ ہی ہمیں ان کو اٹیک کرنی چاہیے. اور جو ان کا موٹیو جو ہے بی ایل اے کا, نہ ہی وہ بلوچستان کے لیے ہے, نہ ہی وہ مسنگ پرسنز کے لیے ہے. ہاں بالکل ان کی مسنگ پرسنز وہ ہوں گے جو ان کے ساتھ بلوچستان کے لوگوں کو شہید کر رہے ہیں, بلوچستان کے رہنے والوں کو شہید کر رہے ہیں, شاید وہ ہو سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں پھر سے سوچنا ہوگا کہ ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو ٹیکل انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل, کیونکہ بی ایل اے تو ہے ان کا جو ہے آرمڈ, ٹھیک ہے جی, اور ساتھ ساتھ جو ہمارے بلوچستان میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ بی ایل اے کے جو ان ایکشنز کو ان کو گلوریفائی کرتے ہیں, ان کی سافٹ امیج بنتے ہیں, تو ان کو بھی ہمیں ٹیکل کرنا ہوگا. اس لیے میں گزارش یہ ہے, وفاق سے بھی گزارش ہمارا یہ ہوگا کہ آئیں ہم مل کے ایک پیج پہ بیٹھیں کہ ہم سب سے پہلے تو دہشت گرد کے خلاف کاروائی کریں, آئینی ہاتھوں سے نپٹیں, اور دوسرا یہ ہے کہ جو اس کو گلوریفائی کرتا ہے بنا سوچے بنا سمجھے, اس کی بھی میرے خیال سے ایک چیک اینڈ بیلنس ہونی چاہیے. انفراسٹرکچر کو وہ اٹیک کرتے ہیں. You've suffered a loss of your father and brother. بالکل, I'm my sure. father, my brother. Yes, I know, and I'm just saying that you've suffered at the hands of this. So all I'm asking you is کہ کیا ہماری representation بلوچ کی نیشنل اسمبلی میں, سینٹ میں کم ہونے کی وجہ سے یہ ایشو ہم نہیں ایڈریس کر پا رہے, یا ہماری پرائیورٹی نہیں ہے, یا ہم نے پرائیورٹائز کرنا چھوڑ دیا ہے ٹیررزم کو, اور یہ کہہ دینا کہ بس سیکورٹی فورسز کے پیچھے کھڑے ہو جائیں سب, تو یہ تو ٹھیک ہے, we should all back them up, but we need more. سیکورٹی فورسز وہ اپنا کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, ان کا کام بندوق لینا ہے, دہشت گرد کو مارنا ہے, وہ شہادتیں بھی دے رہے ہیں, سیولینز بھی دے رہے ہیں شہادتیں. ہم اپنے گریبان میں جا کے دیکھیں ہم سیاستدان کیا کر رہے ہیں. اگر ہم بلوچستان کی بات کریں, نیشنل اسمبلی میں مجھ سمیت ہم 20 لوگ ہیں ریزرو کے ساتھ, ٹھیک ہے جی, اور وہ 20 لوگ بھی ہم مختلف جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں. اور جب ہم بات کرتے ہیں بلوچستان کے لا اینڈ آرڈر کے اوپر, سب سے پہلے تو ہم جب بھی آپ بی ایل اے کے خلاف بات کرتے ہو, یا آپ جو ہے جو معصوم لوگوں کی شہادتوں پہ بات کرتے ہو, اس کا ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے جو کہ بہت سارے لوگ نہیں کرتے. اس کا ڈس ایڈوانٹیج سنا یہ ہے کہ جو آپ کا پولیٹیکل کیپٹل ہے وہ گر جاتا ہے. میں ضرور بات کرتا ہوں, میں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ یہاں پہ نہیں کر رہا, لیکن جو حقائق ہے اس کو میرے خیال سے واضح الفاظ میں بیان کرنا ہوگا کہ بلوچستان میں اگر ایک طرف مسنگ پرسنز کا ایشو ہے, تو دوسری طرف ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ بلوچستان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے تھے, ترقی کے لیے کام کر رہے تھے, ان کے پاؤں میں چپل تک نہیں تھا, ان کو بھی شہید کیا گیا. تو ایک پروکسی ہو رہا ہے, اور ہمیں یکجا ہو کر نہیں, بٹ ایجنڈے کے خلاف, یہ بھی ہم نے دیکھا
دیکھا نا کہ سرفراز بگٹی صاحب نے کہا جو قومی دھارے میں آنا چاہتے ہیں اپنا اسلحہ دے دے اور آ جائے. اب بالکل. آپ کو ہم لگ رہا ہے کہ ہم اس پوائنٹ پہ اب نیگوشیٹنگ کر سکتے ایک ہیں؟ موقف ہم نے دی تھی کہ ریاست ماں ہے, ہاں. بالکل ٹھیک ہے, ریاست نے سب کو ویلکم کی. گلزار امام شمبے ایک جو کہ بی ایل اے کا کمانڈر تھا, اس کو ہم نے ویلکم کی. سرفراز منگوزئی کو ہم نے ویلکم کی قومی دائرے میں. لیکن پھر ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دکھانا ہوگا کہ اگر ریاست ایک طرف ماں کا کردار ادا کرتا ہے تو دوسری طرف ریاست کو چاہیے کہ وہ باپ کا کردار بھی ادا کرے. کہ اگر ایک بندہ نیگوشیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ کہتا ہے کہ جو بھی تم کرو, میں پاکستان کی وجود کو نہیں مانتا, میں بلوچستان کو پاکستان سے ابھی الگ تو وہ کرنا چاہوں, پاکستان تو کی اس بات کا ہی نہیں کرے. ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں ہمارے مسنگ پرسنز جو ہیں اور جن کو آپ نے حراست میں رکھا ہوا ہے ان کو چھوڑیں, پھر آپ کے لوگ چھوڑ دیں گے. دے ہیو کم ٹو دیٹ ناؤ, تھنگز ہیو کم ٹو دیٹ. آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ پہلے تو مسنگ پرسنز کے لیے وہ ٹینٹ لگتے تھے, کوئی پریس کلب کے باہر کھڑا ہو جاتا تھا. اب یہاں تک معاملات آ گئے ہیں کہ وہ دیکھیے جی, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہاں. ایک طرف جو کہ مسنگ پرسنز کا جو عام وہ ہے وہ بی ایل اے ہے, اور دوسری طرف آپ کو خود پتا ہے کہ جو سافٹ امیج پروموٹ کرنی ہے وہ کون ہے. ٹھیک ہے جی, پہلے ٹینٹ لگاتے تھے, کیمپس لگاتے تھے, آج کل یہ ایک ہی پیج پہ آ گئے ہیں کہ ہمارے مسنگ پرسنز کو تو بیٹھے ہمارے ساتھ. مسنگ پرسنز کا حکومت تو ہر ٹائم کہتی ہے, ہم نے ایز اے قبائلی جو ہم ریپرزنٹیٹیوز ہیں, ہم نے یہ بھی ادا کی کہ ہم جرگا کے تحت اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن پھر سے جب چیزیں اچھی ہونے کی طرف بڑھتے ہیں تو وہ ایک ایسا پرووکنگ چیز کرتے ہیں, انسیڈنٹ کرتے ہیں جدھر ہمیں مجبوراً ریٹیلیٹیٹ کرنا پڑتا ہے. جیسے کہ آج کا جو واقعہ ہوا سرفراز ہے, اس سے صاحب پہلے جو مچھ میں سرفراز ہوا. صاحب ٹھیک